جانے کیا وجہ تھی کہ شہریار آج پرسکون تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی لڑکی کا خیال تھا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ دل اور دماغ پر مہر بڑی بری طرح سے سوار تھی۔ آج نہ تو اسے کسی چیز کا ڈر تھا اور نہ ہی کسی چیز کی فکر۔ آج تو اسے خیال بھی نہ آیا تھا کہ وہ آزاد کچھ ہی دیر میں ایک بار پھر اس کے ہر خیال میں سوار ہو جائے گی۔ نہ تو اسے نیند آ رہی تھی اور نہ ہی آج وہ کسی بھیڑ والی جگہ پر جانا چاہتا تھا۔ آج تو وہ تنہا رہ کر صرف مہر کو سوچنا چاہتا تھا۔ وہ اسے سوچتے جا رہا تھا، کیوں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ کوئی اتنی خوبصورت بھی نہ تھی۔ اس سے کہیں زیادہ حسین لڑکیاں وہ اپنی زندگی میں دیکھ چکا تھا، لیکن نہ جانے مہر میں ایسا کیا تھا۔ وہ اپنا دھیان آگے پیچھے کسی اور بات میں لگانے کی کوشش کرتا تو پھر اس سے مہر کے ذہن میں اور دماغ میں سوار ہو جاتی۔ ایک بار لیا گیا نام اسے اکثر یاد نہیں رہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مہر کا نام وہ بھلا ہی نہیں پایا تھا۔ مارکیٹ سے واپس آنے کے بعد زبان سے اسے کہاں گھومنے چلو، لیکن نہ جانے کیوں شہریار کا دل ہر چیز سے اٹھ چکا تھا۔ وہ صرف مہر کو سوچنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے نام کے علاوہ کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ شاید زندگی میں آگے کبھی اس لڑکی سے ملاقات ہوگی بھی یا نہیں، لیکن سچ کہتے ہیں دل پر کسی کا زور نہیں ہوتا، اور اس وقت وہ اپنے دل کے ہاتھوں بے حد مجبور تھا۔ وہ جتنا مہر کو اپنی سوچ سے نکالنے کی کوشش کرتا، وہ اتنی ہی اس کے ہر سوچ میں سوار ہو گئی۔ مہر، تم ابھی تک جاگ رہی ہو بیٹا؟ آدھی آدھی رات تک جا کر کیا کرتی ہو تم؟ اس کے ہاتھ میں فیری ٹیل بک دیکھ کر امی نے اس سے بک لینا چاہی۔ اوہو مما، پلیز تھوڑی دیر کے بعد ابھی رکھ دوں گی، تقریباً اینڈ پہ ہوں، اگر یہاں پر چھوڑ دیا تو سارا مزہ خراب ہو جائے گا، مہر نے منت بھرے انداز میں کہا۔ کچھ دن کے بعد تمہاری بہن کی شادی ہے اور تم ساری ساری رات جاگ کر یہ کتابیں پڑھتی رہتی ہو۔ اگر کچھ سیکھنے والی کتابیں ہوں تو الگ بات ہے، یہ پریوں کی داستان، اس سے حقیقی دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ رابعہ نے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ نہیں مما، اصل زندگی میں پریاں ہوتی ہیں اور وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں، مجھے یقین ہے، لیکن ہر کسی کے سامنے وہ نہیں آتی، وہ صرف خوش قسمت لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ میری تو خواہش ہے کہ میں کسی پری کو اپنی زندگی میں دیکھوں، مہر نے حسرت سے کہا تو رابعہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ جتنی خوبصورت یہ کہانیاں ہوتی ہیں نہ مہر، اصل زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ پریوں کو پریوں کی کہانی تک محدود رکھو، ان کی خواہش اپنی زندگی میں مت کرو ورنہ پچھتاؤ گی۔ رابعہ نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر اپنے پاس رکھ لی۔ مما، وعدہ کرتی ہوں میں یہ اینڈ سے پڑھ کر بس سو جاؤں گی، بس تھوڑی دیر اور، مہر نے کہا۔ جا کر سو جاؤ، بہت وقت ہو گیا ہے، رابعہ نے غصے سے کہا تو مہر نہ منہ بناتے ہوئے اپنے بیڈ پر آ گئی، جب دھیان اچانک ہی دوپہر والے ان دو لڑکوں پر چلا گیا جو اس کا مذاق اڑا کر گئے تھے۔ زندگی میں کبھی تو تم دونوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، نہ دیکھنا اس سے بے عزتی کا بدلہ میں کیسے لیتی ہوں۔ مہر دل ہی دل میں عہد کر کر نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ سکندر پہلی بار علی کے آبائی گاؤں آیا تھا۔ یہ اتنی خوبصورت جگہ تھی کہ سکندر یہیں کا ہو کر رہ جانا چاہتا تھا۔ وہ 3 دن سے یہاں تھا اور واپس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس وقت وہ اس پر پرسرار پہاڑی کے قریب تصاویر بنا رہا تھا جب علی نے اسے واپس چلنے کے لیے کہا۔ چلتے ہیں یار، تھوڑی دیر میں کچھ فوٹو تو لینے دو، سکندر نے اسے ٹالتے ہوئے کہا تو وہ اس کے ساتھ چل دیا۔ ہم اور اوپر نہیں جائیں گے سکندر، یہ پہاڑی پرسرار ہے، ہمیں یہیں سے واپس جانا چاہیے۔ یہ علاقہ خطرناک ہو جانے کی وجہ سے علی کے والدین یہ علاقہ چھوڑ کر کافی سال پہلے شہر ہی میں شفٹ ہو چکے تھے، اور وہیں پر سکندر اس کا دوست بنا تھا۔ سکندر کو آگے پیچھے گھومنے کا شوق تھا اور علی بھی اس کے شوق میں اس کا بھرپور ساتھ دیتا تھا۔ اس بار علی بہت عرصہ سے ہی اپنے آبائی گاؤں جانے کا پلان بنا رہا تھا۔ جب سکندر بھی اس کے ساتھ ہی یہاں آ گیا تو تب سے ہی اس کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ یہ پرسرار پہاڑی اسے اپنی طرف کھینچتی تھی، جبکہ عالیہ سے کتنی بار اس طرف سے جانے سے منع کر چکا تھا۔ علی پہاڑی کے اس طرف ندی بہہ رہی ہے اور وہ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا علی کو آواز دے رہا تھا جو اس سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہ مزید اوپر نہیں جانا چاہتا تھا،
بلکہ اسے بھی واپس چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن سکندر نے کسی کی بات نہ ماننا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ بس سکندر بہت ہو گیا، اندھیرا ہونے والا ہے، میں جا رہا ہوں، اگر تجھے آنا ہے تو آؤ۔ علی کے پاس بس یہی آخری راستہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلا یہاں نہیں رہے گا، کیونکہ اسے واپسی کا راستہ ٹھیک سے پتہ نہیں تھا۔ اوکے فائن، چلو، ہم صبح یہاں واپس آئیں گے، سکندر نے شرط رکھتے ہوئے کہا۔ تو علی نے گردن ہلائی اور شکر ادا کیا کہ کم از کم اس کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ پہاڑی سے اترتے وقت سکندر نے ایک نظر اس پہاڑی کی طرف دیکھا۔ یار کتنی خوبصورت جگہ ہے، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ خوبصورت سے کہیں زیادہ یہ پرسرار اور خطرناک جگہ ہے سکندر، چلو یہاں سے۔ علی اسے سمجھاتا ہوا آگے بڑھا چکا تھا، جبکہ سکندر اس کے ڈر پر نفی میں گردن ہلاتا اس کے پیچھے آیا۔ جب اچانک اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے سے اسے دیکھ رہا ہے، وہ ایک بار پھر اسے رکا، پیچھے پہاڑی کی طرف دیکھنے کا لگا، لیکن وہاں دور دور تک کوئی نہ تھا۔ وہ سر جھٹکاتا آگے کی طرف جانے لگا۔ جب اسے پیچھے سے پھر اسی طرح نظروں کا حصار محسوس ہوا۔ کیا ہوا؟ چل علی، نہ علی نے اسے پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ اس کو پیچھے آیا۔ آگے کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے سکندر کو ایسے محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی بہت مایوسی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ کسی کی نظروں کے حصار نے اسے ایک بار پھر سے پیچھے دیکھنے پر مجبور کیا، لیکن ہر بار کی طرح اس بار سکندر کو کوئی مایوسی نہ ہوئی تھی۔ اسی پہاڑی کی چوٹی پر اسے سفید لباس میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آئی۔ اتنی دور سے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے یا نہیں، لیکن سکندر کو ایسا لگتا جیسے وہ اسے دل کی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی سکندر نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اس کے لب مسکرائے تھے۔ سکندر اب کیوں روکا ہے؟ چل جہاں سے، علی نے پھر سے پکارا تو سکندر نے پہاڑی کی چوٹی کی طرف اشارہ کیا۔ علی نے کہا، پہاڑ دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ سکندر کی نظروں نے اس بار وہاں کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ ارے واہ، ابھی سکندر کچھ بولتے رک گیا، جبکہ علی پریشانی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہاں کیا تھا سکندر؟ علی نے خوف زدہ انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے لگا جیسے میں اپنی سگریٹ کی ڈبی وہاں گرا آیا ہوں، سکندر نے بہانہ بنایا۔ نہ جانے کیوں علی کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ بازار بھرا پڑا ہے، مل جائیں گی، اور چل یہاں سے، علی نے اس بار خفگی سے کہا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے ساتھ آیا۔ وہ کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی اس طرف کروٹ بدلتا تو کبھی اس طرف۔ اکثر اس وقت پہلے سو جاتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج مہر کو باتوں سے سونے نہ دیا۔ اس لڑکی کو دیکھے ہوئے ابھی مشکل سے اسے چند گھنٹے ہوئے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تو نہ تھی کہ اس کی وجہ سے اپنی نیند خراب کرتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں ان آوازوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہونے والا تھا۔ شہریار کو ہمیشہ سے لگتا تھا کہ وہ آواز صرف اس کا وہم ہے، ورنہ ان کی آوازوں کو کوئی اور بھی تو سنتا، صرف اسے ہی وہ آوازیں کیوں آتیں؟ یہی وجہ تھی کہ اب آوازوں کا خوف اس کے اندر ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے بھی اپنا چیک اپ کروایا تھا، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ صرف ایک وہم ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے شہریار نے بھی آہستہ آہستہ گھبرانا چھوڑ دیا۔ وقت 2 سے اوپر ہو جا چکا تھا۔ اسی وقت تک اس طرح کی کوئی آواز نہ آئی تھی۔ آج سے صحیح معنوں میں یقین ہو چکا تھا کہ وہ آوازیں صرف وہم ہیں اور کچھ نہیں، ورنہ آج جب وہ خود آوازوں کا منتظر ہے، وہ انتظار کر رہا ہے کہ جب اس کی نیند خراب ہو تو وہ آواز سے کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر اس وہم کو حقیقت میں بدلنا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنا سر جھٹکاتا بیڈ پر آ گیا، اور ایک بار پھر اسے مہر کے چاروں طرف حاوی ہونے لگی۔ کیا چیز ہے وہ لڑکی؟ اس نے ہنستے ہوئے کروٹ بدلی۔ مہر خان آفریدی، تم سے تو ملنا پڑے گا۔ شہریار مسکراتا ہوا اس بار سیدھا ہو کر لیٹا اور چھت کو گھورنے لگا۔ نہ جانے کیوں آج اسے کمرے کے ہر ایک کونے میں مہر کی عکس محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی تک وہ مہر کو محسوس کر رہا تھا جب اسے خود اپنا
آپ کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس ہوا۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف نظریں گھمائی لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ اپنا وہم سمجھا ہوا لائٹ آف کر کے لیٹ گیا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ کوئی بہت قریب سے اس کے پاس بیٹھا گھور رہا ہے۔ کوئی ہے اس کے کمرے میں، اس کے علاوہ بھی۔ اس نے لائٹ آن کی اور کمرے کو دیکھا لیکن کوئی بھی نہ تھا۔ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ بڑبڑاتا ہوا واپس لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بار پھر اسے اپنے قریب کوئی محسوس ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جو بھی کوئی اس کے قریب ہے وہ اس سے بے سخت خفا ہے، لیکن اسے نظر کوئی نہیں آیا۔ تھوڑا وقت بعد مزید سرکا اسے اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہوا، اس طرح کا دباؤ کہ اسے لگا کہ کوئی اس کا دل مٹھی میں بھیجے مسل رہا ہو۔ اس کے دل سے درد کی ٹسیں اٹھنے لگیں، اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ ایسا محسوس ہو جیسے سانسوں کی ڈوری ابھی ٹوٹنے والی ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، چلنا چاہا، لیکن اس کی زبان تلوں سے چپک چکی تھی۔ خوف سے پورے جسم میں پسینہ آ چکا تھا، وہ پوری طرح سے پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ درد کی شدت نہ سہتے ہوئے اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ اسے لگا کہ مزید اگر 2 منٹ اس کی کیفیت میں رہا تو وہ یقیناً مر جائے گا۔ اسے اپنی موت اپنے بالکل قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ جب اسے اپنے کان کے بالکل قریب آواز سنائی دی، اس دل پر، اور تم صرف ساریسا کا حق ہے، خبردار جو تم نے اس دل میں کسی اور کو بسانے کی کوشش کی۔ میرے 22 سال کا انتظار بے مول مت کرو شہریار، اگر میں مر بھی گئی تو تمہیں زندہ بھی نہیں رہنے دوں گی۔ تمہاری سانسوں کی ڈوری میری سانسوں پہ سے جڑی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ بے وفائی کرنے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ عشق کیا ہے تو تم سے ہر عشق کی انتہا کر کے بہت مشکل سے یہاں تک آئی ہوں۔ بدقسمتی دیکھو کہ میں تمہیں چھو تک نہیں سکتی، سوائے تمہارے دل کے تمہیں محسوس کرنے کا بھی حق نہیں دیا گیا۔ مجھے 22 سال سے پل پل تڑپتی ہوں میں، لیکن تمہاری اجازت کے بغیر میں آزاد بھی نہیں ہو سکتی، لیکن تمہارے عشق سے میں آزاد ہونا بھی نہیں چاہتی۔ اپنے دل پر قابو کرو، جو ساریسا کا ہے وہ صرف ساریسا کا ہے۔ جو ساریسا کا ہے وہ صرف ساریسا کا ہے۔ تم نے تو صرف ساریسا کے ہو۔ اپنے بالکل قریب یہ آواز محسوس کرتا اسے اپنے اوپر بوجھ کم ہوتا محسوس ہوا۔ ایسے لگا جیسے اس کے دل کو کسی نے اچانک آزاد کر دیا ہو۔ وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا۔ شہریار نے فوراً لائٹ آن کی، پورے کمرے کی جائزہ لیا، لیکن جہاں کوئی نہ تھا، اور شیشے کے سامنے آ کر رک کر تیزی سے اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ کیا یہ میرا وہم تھا؟ وہ سوچ رہا تھا، جب نظر سامنے شیشے پر دل کے مقام پر ہاتھ کا چھپا تھا۔ یہ وہم نہیں، حقیقت تھی۔ شہریار نے اپنے سینے پہ یہ ہاتھ رکھا اور اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے ٹوٹی ہوئی سانسوں کا سلسلہ واپس جڑا ہو۔ اس وقت بھی خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سامنے نظر آتا اپنے سینے کے بیچ ہاتھ کا نشان اسے مزید خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ ایک بات تو آج کلیئر ہو گئی تھی، وہ آواز وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ کوئی تو تھا جس کا وجود اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔